بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈسکور ایجوکیشن۔ میری آج کی ویڈیو 10th کلاس کے لیے حصہ نظم کی پہلی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی تشریح پر مشتمل ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت نظم کے شاعر ہیں میر انیس، اور یہ نظم جو ہے وہ ایک مسدس ہے۔ حیت کے اعتبار سے مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مسدس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری 2 مصرے بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس نظم میں کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت کو اس خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے کہ جب آپ نظم کو پڑھتے ہیں، آپ اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں تو آپ اس گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ نظم جو ہے وہ واقعہ کربلا کے حقائق اور خانوادہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت سے آگاہ کرتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میں پہلے بند پڑھوں گی، اس کے بعد میں اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی، اس کے بعد ہم مفہوم سیکھیں گے اور اس کے بعد میں تشریح آپ کو سکھاؤں گی۔ بند نمبر 1، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروبیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ مشکل الفاظ کے معنی اس طرح سے ہیں: مثل شمع، شمع کی طرح، الحذر خدا کی پناہ، حرارت گرمی کو کہتے ہیں، رن میدان جنگ، آب خنک ٹھنڈا پانی، مخلوق لوگ۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے: جنگ کے دن کی گرمی کا کیا حال بیان کروں، ڈر ہے کہ زبان کہیں شمع کی مانند جلنے نہ لگے، اتنی تیز گرم ہوا کہ خدا کی پناہ میدان جنگ گرمی سے سرخ تھا اور آسمان کا رنگ زرد تھا، زمین پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے اور ہوا سے گویا زمین پر آگ برس رہی تھی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ملک عرب کا ریگستان تھا جس کی گرمی محتاج بیان نہیں، اور پھر یہ جنگ کا دن تھا۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت کچھ اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں گرمی کی اس شدت کو بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں گرمی کی اس شدت کو بیان کر سکوں۔ بس میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری زبان گرمی کی شدت اور صحیح کیفیت بیان کرتے ہوئے شمع کی مانند جلنے نہ لگے۔ میدان جنگ میں اس قدر لو چل رہی تھی کہ انسان بے اختیار خدا کی پناہ طلب کرنے لگے۔ میدان جنگ کی زمین گرمی کی شدت سے تپ کر تانبے کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ آسمان بھی اس کی شدت سے محفوظ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی زرد پیلا دکھائی دے رہا تھا۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے۔ انہیں گرمی کی شدت میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، جس سے وہ بہت بے تاب اور بے حال ہو رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا سے زمین پر آگ برس رہی ہو۔ بند نمبر 2 پڑھتی ہوں۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکماں کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ مشکل الفاظ کے معنی: لو تیز گرم ہوا کو کہتے ہیں، آفتاب سورج، حدت تپش، تاب و تب کے معنی ہے چمک دمک، مثال شب رات کی مانند، لب ہونٹ، حباب بلبلہ، اور حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور کھولا ہوا ابلا ہوا۔
مفہوم اس طرح سے ہے، میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، سورج تپا ہوا تھا، اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، نہر الکما کے ہونٹ بھی خشک تھے، پانی کے بلبلے جو خیموں کی مانند تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، زندگی مفقود تھی، اور دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا تھا۔ دوسرے بند کی تشریح۔ شاعر میر انیس کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ کے دن کربلا کے میدان میں بہت تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، سورج کی دھوپ میں بہت زیادہ تپش تھی، جس طرح دیر تک آگ پر رکھی ہوئی چیز جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس طرح تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر بھی رات کا گماں ہوتا تھا، دھوپ کا رنگ شدت تپش سے کالا پڑ گیا تھا، اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خود الکما نہر کو بھی پیاس لگی ہو، اس کے پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، ایسے میں زندگی بے جان سی ہو کر رہ گئی تھی، گرمی کی شدت نے زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ اس گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ آئیے چلتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ مشکل الفاظ کی معنی۔ چار پائے کہتے ہیں چار پیروں والے جانور، مسکن رہنے کی جگہ، آہو ہرن، کاہلے سست، کاہل سست، سیاہ فام کالی رنگت والے، مثل کہتے ہیں کسی کی مانند ہونا، خام کے معنی ہے کچا، گیا کے معنی ہے گھاس پھوس، اور چاہ کہتے ہیں چاہت کو۔ پہلے مفہوم بتاؤں گی۔ چار پائے شام تک جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے، مچھلیوں کے مسکن میں سمندر کا مقام تھا، ہرن سست تھے اور چیتے گرمی کی وجہ سے سیاہ لگ رہے تھے، پتھر کچی موم کی طرح پگھل گئے تھے، پھولوں کا سرخ رنگ اڑ گیا تھا اور گھاس سے سبزی ختم ہو گئی تھی، پانی بھی سایہ تلاش کرنے کنویں میں چلا گیا تھا۔ بند نمبر 3 کی تشریح۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جانور گرمی کی شدت سے بے حال تھے، جو جانور پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی سے باہر ہی نہ نکلتے تھے، جب شام کے وقت سورج کی حدت ذرا کم ہوتی تب کہیں جا کر وہ پانی سے باہر آنے کا ارادہ کرتے، مچھلیاں جو سمندر میں رہتی تھیں وہ بھی سطح آب پر آنے سے کتراتی تھیں، سطح کا پانی آگ کی طرح کھولا ہوا تھا، مچھلیاں سمندر کی تہہ میں چلی گئی تھیں تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں۔ اس گرمی نے کسی کو بھی نہ چھوڑا تھا، ہر وقت چوکڑیاں بھرتے رہنے والے ہرن اور سست اور نڈھال ہو چکے تھے، ان سے ایک قدم اٹھانا بھی محال تھا، گرمی نے ان کا برا حال کر دیا تھا، چیتے بھی اس گرمی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، وہ بھی نیم جاں ہو گئے تھے، دھوپ کی تیزی کی وجہ سے ان کا رنگ و روپ بھی سیاہ پڑ گیا تھا، اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ در حقیقت پتھر دھوپ کی وجہ سے صرف گرم ہوئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ یہاں پہ شاعر میر انیس مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، بلکہ مبالغہ آرائی کی انتہا ہے کہ شعر میں زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ بہار کے موسم میں سرخ سرخ پھول اپنی خوشنمائی سے باغ کو رونق بخشتے ہیں، اس گرمی میں پھولوں کا سرخ رنگ بھی اڑ گیا تھا، گھاس پھوس بھی سوکھ کر پیلی رنگت اختیار کر چکی تھی، اصل میں گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے جو آنکھوں کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، مگر دھوپ نے اس کی تازگی چھین لی تھی، سبزی پلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، کنووں کا پانی نیچے چلا گیا تھا، اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ زیر زمین پانی کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کنووں کا پانی نیچے چلا گیا تھا، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ سائے کی چاہت میں پانی نیچے چلا گیا۔ بند نمبر 4۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار،
کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرائے مدگو کے زرد تھے۔ الفاظ کی معنی: کوسوں، میلوں، شجر درخت، گل پھول، برگ پتا، نخل چھوٹا پودا، چنار سرخ پھولوں والے درخت کو کہتے ہیں، بار پھل، زیست زندگی کو کہتے ہیں، مثل مانند مدکوک دق کا مریض ہوتا ہے، ایک بیماری ہے۔ مفہوم اس طرح سے ہے: میلوں تک کسی درخت پر پھل پھول نہ تھے، ہر پودا چنار کی طرح جل رہا تھا، کہیں کوئی پھول نہیں کھلا تھا، ہر پھلدار شاخ سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی، ہر کوئی زندگی سے بیزار تھا، درختوں کے پتے بھی دق کے مریضوں کی چہروں کی طرح تھے۔ بند نمبر 4 کی تشریح: کربلا کے میدان میں درخت تو موجود تھے، مگر دور دور تک کوئی درخت ایسا دکھائی نہ دیتا تھا جو پھلوں، پھولوں یا پتوں سے ہرا بھرا ہو۔ ٹنڈ منڈ درختوں پر جب سورج کی شعاعیں پڑتیں تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو اور ہر پودا اس آگ میں جل رہا ہو، بالکل اسی طرح جیسے چنار کے درخت اپنے سرخ پھولوں کی وجہ سے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے ان میں آگ لگی ہوئی ہو۔ سبزہ زار میں بھی کوئی رونق نہیں تھی، جو شاخیں کبھی پھلوں سے لدی پھندی نظر آتی تھیں، آج وہ گرمی کی شدت سے سوکھ کر کانٹا بن گئی تھیں۔ اس شدید گرمی میں لوگ جینے سے بیزار ہو چکے تھے، ان کی دلی امنگیں کانٹا بن چکی تھیں۔ اس شدید گرمی میں درختوں کے پتے کمھلا گئے تھے، وہ پتے جو کبھی سرسبز و شاداب تھے ان میں پلاہٹ آ گئی تھی اور وہ اس طرح لگ رہے تھے جیسے دق کا مارا ہوا کوئی مریض ہو۔ دق کے مریض کا چہرہ بھی خون کی کمی کی وجہ سے پیلا پڑ جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت نے ہرے بھرے پتوں کو بھی زرد کر دیا تھا، ان کی تازگی ختم ہو گئی تھی، ان میں زندگی کی سوکھی نہیں رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے سب کا ہی برا حال تھا۔ بند نمبر 5: شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ مشکل الفاظ کی معنی: کچھار شیر کے مسکن کو کہتے ہیں، آہو ہرن، سبزہ زار ہرا بھرا میدان، مقدر میلہ، گردوں آسمان، تپ بخار، مضطرب بے چین اور پریشان۔ مفہوم اس طرح سے ہے: دھوپ کے مارے شیر اپنی کچھار سے باہر نہ نکلتے تھے، سبزہ زار میں آہو بھی گرمی سے ہانپ رہے تھے، سورج کی دھوپ گھد سے میلی ہو رہی تھی، آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، ساری دنیا گرمی سے پریشان تھی، اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تو وہ بھن جاتا تھا۔ بند نمبر 5 کی تشریح اس طرح سے ہے: گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے، حالانکہ شیر جیسے درندے اکثر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح ہرن بھی ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکالتے تھے، گرمی کی شدت سے وہ بھی بے حال ہو رہے تھے۔ سورج جو ایک صاف شفاف اور روشن آئینے کی طرح چمکتا ہے، گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ بھی میلا اور گدلا ہو چکا تھا، گویا سورج نے اپنا منہ گرد و غبار میں چھپا لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے گرم بخارات سے آسمان کو تیز بخار چڑھ گیا ہو، گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک جا پہنچا تھا، وہ بھی اس گرمی سے محفوظ نہ تھا۔ اس طرح زمین اور آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال تھا، ہر کوئی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ زمین کا فرش تنور کی طرح گرم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اناج کا جو دانہ اس تپتے ہوئے فرش پر گرتا تھا وہ جل بھن جاتا تھا، گویا اسے کسی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ ویسے شاعر نے اس بند میں بھی مبالغے کی انتہا کی ہے۔ بند نمبر 6 یعنی چھٹا بند اور آخری بند: گرداب پر تھا شعلۂ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: گرداب بھمر یعنی پانی کے چکر کو کہتے ہیں، شعلۂ جوالہ آگ کا دائرہ، انگارے آگ کے دہکتے ہوئے ٹکڑے،
حباب بلبلے کو کہتے ہیں اور شرر فشاں چنگاریاں برسانے والا۔ تہ نچلے حصے کو کہتے ہیں۔ نہنگ مگرمچھ روز حساب قیامت کا دن اور ماہی کی معنی ہے مچھلی۔ مفہوم اس طرح سے ہے، بھنور پر چلتے ہوئے شعلے کا خیال گزرتا تھا، بلبلے انگاروں کی طرح تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا، ہر ایک موج کی زبان منہ سے نکلی ہوئی تھی۔ مگرمچھ پانی کی تہ میں تھے مگر ان کی جان بھی لبوں پر آئی ہوئی تھی، پانی آگ بنا ہوا تھا اور گرمی قیامت جیسی تھی، اگر کوئی مچھلی پانی کی سطح تک آتی تو کباب کی طرح بھن جاتی تھی۔ بند نمبر 6 کی تشریح اس طرح سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پانی میں جو بھنور بنتا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ کا شعلہ جلا کر اسے چکر دے دیے ہوں اور وہ اپنی تپش چاروں طرف پھیلا رہا ہو۔ پانی میں جو بلبلے بنتے تھے وہ بھی کسی دہکتے ہوئے انگارے سے کم نہیں تھے، دریا کا پانی بھی آگ برسا رہا تھا، گویا بہت ہی زیادہ گرمی تھی، دریا کی موجیں بھی پریشان تھی، دریا میں موجود مگرمچھ اگرچہ پانی کی تہ میں لیٹے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ گرمی کی شدت سے متاثر تھے، کیونکہ اس گرمی کی وجہ سے پانی آگ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پانی میں موجود مچھلیاں بھی پریشان تھیں، اگر وہ پانی کی گرمی سے گھبرا کر سطح آب پر آتی تو وہاں گرمی کا زور اور زیادہ ہوتا اور وہ گرمی کی شدت سے جل بھن کر کباب ہو جاتی۔ یہاں بھی میر انیس مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، ان کا مقصد گرمی کی شدت کو بیان کرنا ہے۔ گرمی کی ایسی حالت میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، کسی بھی قسم کے حالات انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہ سکے، انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے۔ تو یہ تھی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور اس کی تشریح۔ اگر آپ کو میری تشریح کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔